سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی، جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، جو بالکل نیچرل تھا، ہم بھی ہوتے ہیں، ہم مارنے کو دوڑتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو، اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں، تھیوریز بنی ہوئی ہیں اس پہ۔ سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ، لیٹ ہم فنش۔ اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو، اس کو ختم کرنے دو، عجیب بات۔ پھر کہا اس کو صاف کرو، اس جگہ کو۔ پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، مسجد صفائی کی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے۔ وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً۔ اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے، اگر آپ اس پہ غور کریں۔ سٹیپ نمبر 1، جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں۔ جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں۔ جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی۔ زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife is fire you should be ice۔ اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا، سیدھی سی بات ہے، دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے، ختم۔ اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ۔ قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے، قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا۔ عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے دیں، وہ اپنا غبار نکال رہا ہے، چپ ہو جائے گا، بس ختم۔ اس کے بعد چپ ہو گیا، آپ ریلیکسڈ رہیں، اس کے ساتھ نارمل چلیں، اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں۔ اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ اس ٹائم غبار آیا ہوا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ اب کیا وجہ ہے بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے، اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھئی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا، یہ تو بات ہی نہیں سنے گا، تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں، اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا، کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ۔ بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں۔ اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں۔ یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پہ یا ایس ایم ایس پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی۔ اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا غصے والا، اب آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے، وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا۔ تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت آفینسو بات کر دی ہے، غصے والی بات کر دی، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر۔ ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کرنا۔ دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے اس مسئلے کو حل کرو۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب، اس کو کہا صاف کر دو، تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے میں لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں، مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے، تو اس کو سب سے پہلے حل کرو۔ اور تیسرا سٹیپ یہ کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائٹ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ۔ اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں، پھر رولنگ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے، پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں، مسئلہ بھی وہیں کا وہیں، ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے۔ اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 سٹیپس فالو نہیں کیے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں، اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ